السلام علیکم۔ آج سے ہم اپنی کورس کا باقاعدہ آغاز کرنے لگے ہیں۔ آج ہماری پہلی کلاس ہوگی اور سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم اسپیرو اسکل کی جانب سے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے میں ہم اپنے کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج صرف ہم دو ٹول ہی یوز کریں گے، دیٹ از نمبر 1 سلیکشن ٹول اینڈ نمبر 2 ڈائریکٹ سلیکشن ٹول۔ اور جو میں سافٹ ویئر یوز کرنے لگا ہوں وہ اڈوب السٹریٹر CC 2017۔ اگر کسی بھائی بہن کو کوئی ڈاؤن لوڈ کرنے میں ایشو آ رہا ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہمیں کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ پیڈ سافٹ ویئر ہوتے ہیں، فری نہیں ہوتے، تو ان کے لیے پیج فائلز ہوتی ہیں، وہ ہم وہاں سے نا اس کو مینیج کر سکتے ہیں، فری یوز کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کلاس کی جانب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا فائلز کس طرح کریٹ کرتے ہیں۔ فائلز کریٹ کرنے کے بعد ہم اپنے ٹولز کی جانب آئیں گے۔ تو کنٹرول این کے ساتھ بھی آپ فائل نیو کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اس فائل میں جا کے یہاں سے آپ بالکل نیو کنٹرول این ساتھ دیکھیں، اس کی شارٹ کی لکھی ہوئی ہے، یہاں سے میں نیو فائل بنانے لگا ہوں آپ لوگوں کی۔ یہاں پہ اس کا ٹائٹل دے دیتے ہیں کلاس نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اور جو میں یہ دینے لگا ہوں براؤچر کا سائز پراپرلی نا، جو ابھی میں سائز دینے لگا ہوں، کیونکہ جو بھی چیز ہم بنائیں گے اس کے پراپرلی آفیشیلی ایک سائز ہوتا ہے، اس سائز سے آپ ہٹ کے نہیں بنا سکتے، ادروائز پھر وہ آپ کی پرنٹ جب کریں گے تو وہاں پہ نا آپ کا ایشو آئے گا۔ تو وڈ 8.5 ملی رکھیے اور ہائٹ 11 رکھیے۔ یہ کس کی سائز ہے؟ یہ کوئی فلائر بناتے ہیں یا کوئی آپ پوسٹر بناتے ہیں، یہ اس چیز کا سائز ہے۔ اور یہ ساتھ میں لکھا ہوا ہے اورینٹیشن۔ تو میں ابھی اس کو بالکل نا پورٹریٹ میں کرنے لگا ہوں۔ یہ لینڈسکیپ ہے اور یہ پورٹریٹ ہے۔ تو یہ اوپر جو دیے ہوئے ہے یہاں پہ نا آپ نے انچز رکھنا ہے، 8.5 یہ انچز ہیں اس چیز کا۔ تو فی الحال اس چیز کو چھوڑ دیں، ٹاپ اینڈ باٹم کو۔ تو کلر موڈ میں آپ نے نا CMY کلر یہ جو رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو RGB کلر ہوتا ہے یہ پرنٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، سوری CMY کلر پرنٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور ابھی فی الحال ہم RGB کلر یوز کرنے لگے ہیں۔ تو ابھی ویسے فری آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، ویسے پرنٹنگ کے لیے آپ CMY کے رکھ دیجیے گا۔ ابھی ہم کریٹ کرنے لگے ہیں اپنی فائلز کو، یہاں پہ دیکھیں اب کریٹ ہو گئے۔ اسی طرح آپ مزید وہ بنا بھی سکتے ہیں نا، یہ اس کو آرٹ بورڈ کہتے ہیں۔ تو میں اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں گا، یہ جو اوپر والی ہے ان چیزوں کے مینیو بار کون سی ہوتی ہے، اس کے ساتھ سلیکشن ٹولز یہ ٹولز کی ہوتی ہے، تو آپشنل بار کون سی ہوتی ہے، یہ سامنے آپ کے بالکل فرنٹ پہ اسکرین کے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ ان کو نا کیا کیا چیز کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ آرٹ بورڈ ہے، آرٹ بورڈ ہم مزید زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ آرٹ بورڈ کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو دوبارہ سے فائل میں جا کے بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے کنٹرول این کیا ہے، یہاں پہ دیکھیں نا آرٹ بورڈ لکھا ہوا ہے، آرٹ بورڈ 2 3 1۔ اب اس طرح میں نے 4 کیا، اب اس کو میں کریٹ کرتا ہوں، یہ دیکھیں 4 آرٹ بورڈ کریٹ ہو گئے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کیا، تو ابھی اس کو میں ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں۔ ہم ایک آرٹ بورڈ پہ ابھی کام کرنے والے ہیں۔ پہلی ہماری کلاس کون سی تھی؟ جس میں پہلا ٹول ہمارا ہے سلیکشن ٹول۔ تو آئیے سلیکشن ٹول کی جانب بڑھتے ہیں۔ سلیکشن ٹول یہ آپ یہاں پہ ٹول مینیو میں دیکھ سکتے ہیں، بالکل آپ کی لیفٹ سائڈ پہ، کہ یہ پہلے نمبر والا ہے، یہ سلیکشن ٹول ہے۔ دیکھیں میں نے اس کے اوپر ایرو رکھا ہے، تو وہ ساتھ نیچے بتا بھی رہا ہے کہ یہ سلیکشن ٹول ہے۔ اس کو وی سے اب ڈائریکٹ، اس کی شارٹ کٹ وی بھی لکھی ہوئی ہے، تو آپ ڈائریکٹ وی دبا کے بھی یہ ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ سلیکشن ٹول ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو آپ نا سلیکشن ٹول یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی آبجیکٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ سلیکشن ٹول، تو ہم کسی بھی آبجیکٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے ایک ریکٹینگل بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں صرف وی میں پریس کرنے لگا ہوں، اس کی شارٹ کی سلیکشن ٹول کی وی ہے، تو وہ خود بخود دیکھیے گا سلیکٹ، مطلب وہ ٹول اوپن ہو جائے گا۔ یہ میں نے دیکھیں وی پریس کیا، وہ یہ جو باکس ہے بلیک یہ اوپر چلا گیا ہے۔ ابھی ادھر تھا نا ریکٹینگل پہ، ابھی میں نے وی سلیکٹ کیا، ایک تو ڈائریکٹ میں ادھر جا کے کلک کر سکتا ہوں۔ ابھی میں وی پریس کروں گا تو وہ خود بخود یہ والا باکس اس اٹھ کے ادھر آ جائے گا۔ اب دیکھیے گا وی میں نے یہ وی پریس کیا اور اوپر چلا گیا۔ تو یہ بیسیکلی ایک سلیکشن آبجیکٹ کو ڈریگ کر سکتے ہیں، کلک کر کے ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں، اس کا بیسیکلی پرپز یہ ہے۔ اینی وے پھر بھی آپ کی اسکرین پہ فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ایک پراپرلی
سلائڈ سامنے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا کہ سلیکشن ٹول ہوتا کیا ہے۔ اگر میری بات کی سمجھ نہیں آ سکتی تو آپ وہاں سے پراپرلی انگلش میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم اسی آبجیکٹ کو موو کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں سلیکشن ٹول اوپن ہے، یہ دیکھیں ہم موو کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اچھا یہ درمیان میں ایک انٹرسیکٹ کی آپشن، یہ دیکھیں نا پنک کلر کی لائن آ رہی ہے، یہ کس طرح آئے گی؟ آپ کو ایک ڈائریکشن بتا رہی ہے آپ کس طرف جانے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے نا سب سے پہلے ویو میں جا کے یہ آپ کا سمارٹ گائیڈ اوپن ہونا چاہیے، تبھی وہ چیز آئے گی۔ اب فار ایگزامپل میں نے سمارٹ گائیڈ آف کر دیا، اب دیکھیے گا یہ کوئی نہیں لائن آ رہی، پنک نہیں آ رہی نا، پہلے میں موو کر رہا تھا تو آ رہی تھی، ابھی نہیں آ رہی۔ تو ابھی میں جا کے ویو میں جا کے سمارٹ گائیڈ اوپن کر دوں گا، کنٹرول یو اس کی شارٹ کیا، یہ دیکھیں ابھی بھی آ رہی ہے پنک۔ تو یہ آپ کو ایک گائیڈ کرتی ہے آپ کس جانب جا رہے ہیں، آپ کا اینگل کس جانب جا رہے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ یہ جو اندر آپ کو باکس نظر آ رہے ہیں، جس سے میں آپ دیکھو ڈریگ کر کے اس کی شیپ کو چینج کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں باؤنڈنگ باکس۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں باؤنڈنگ باکس۔ اور یہ جو کارنر والے پوائنٹ ہیں، دیکھیں میں نے ایرو ادھر رکھا ہوا ہے تو وہ شو کرا رہا ہے اینکر، اسے کہتے ہیں اینکر پوائنٹ۔ اب ادھر بھی میں اپنا ایرو رکھوں گا نا، یہ بھی شاید باؤنڈنگ باکس شو کرا ہے لیکن اب یہ نہیں کرا رہا۔ تو یہ ہمارے اینکر پوائنٹ تھے، ٹھیک ہے۔ اس اینکر پوائنٹ کو بھی ہم پکڑ کے اس طرح فریلی موو کر سکتے ہیں۔ ہاں دوسرا یہ ہے کہ ہم شفٹ پریس کر کے اب فار ایگزامپل اس کو ڈریگ کرتے ہیں کسی بھی اینکر پوائنٹ سے، تو یہ دیکھیں ایک پراپر ایک اینگل کے ساتھ دو طرف سے نا وہ بڑھ رہی ہے۔ ہاں اگر ہم شفٹ اور آلٹ پریس کر کے کریں گے نا، فار ایگزامپل ابھی تو میں اس طرح کروں، چھوٹا ہوں اس کو، تو شفٹ اور آلٹ پریس کر کے ہم چاروں جانب سے اس کو ایکولی بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سلیکشن ٹول۔ اتنی لمبی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی آپ کو میں ایک چیز بنا کے یہاں سے شیئر بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ ہمارے پاس باکس ہے، اس کو میں نے آلٹ سے اس کی آلٹ کلک کر کے اب دیکھیں میں اس کی کاپی لینے لگا ہوں، یہ اس کی کاپی ہو گئی۔ سیم اسی طرح اس کی ایک اور کاپی یہاں پہ لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ ابھی میں اس میں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول آنے لگا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے میں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول پہ آ جاتا ہوں، کیونکہ میں اس چیز سے آپ کو ایک چیز بنا کے دکھانے والا ہوں۔ ابھی ہمارا جو نیکسٹ ٹول ہے وہ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول ہے۔ کون سا؟ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول۔ تو ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی بھی اسپیسیفک شیپ کو سلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ہم اس کی مزید اس کے اینگل شیپس وغیرہ ہم چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسے ہم کسی بھی آبجیکٹ کی شیپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، کسی بھی اینکر پوائنٹ کو سلیکٹ کر کے پھر اس کو ڈریگ کر کے آبجیکٹ کی شیپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ اینکر پوائنٹ ہے، ابھی میں نے دیکھیں اینکر پوائنٹ کو میں نے سلیکٹ کر لیا ہے، ابھی دیکھیے گا، ابھی میں اس کو ڈریگ کروں گا، یہ دیکھیں اپنی طرف سے بالکل شیپ چینج ہو رہی ہے نا، ادھر کر لی، ادھر کر لی، سوری ادھر کر لی، یہ اپنی طرف سے۔ ابھی کنٹرول زی سے میں اس کو انڈو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی ڈائریکٹ سلیکشن یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی اسپیسیفک چیز کو ہم نا سلیکٹ کر سکتے ہیں، پھر اس کو مزید ہم چینجز اس میں ڈال سکتے ہیں۔ تو سارے اینکر پوائنٹس کو بھی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں، ان کو ڈریگ کر سکتے ہیں مزید۔ اب یہ دیکھیں میں نے ایک اینکر پوائنٹ سلیکٹ کیا تھا نا، اسی کے ساتھ ابھی ہم پہلے ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکشن ٹول سے۔ تو ابھی اس کو میں ابھی دونوں اینکر پوائنٹ سلیکٹ کرنے لگا ہوں، مطلب یہاں پہ آپ ماؤس سے آپ کلک کریں گے، اس کو بالکل بغیر اپنے ہاتھ کو چھوڑے اپنی بالکل لیفٹ سائڈ آپ نے کلک کرنی ہے نا ماؤس کی۔ تو اب میں اس کو ایسا لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ تو یہاں پہ آ کے آپ نے چھوڑ دینا ہے، ماؤس کو فری کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہ دونوں سلیکٹ ہو گئے ہیں، یہ دیکھیں خود بخود باؤنڈنگ باکس آ گئے ہیں، مطلب اٹس مین یہ سلیکٹ ہو گئے ہیں، صرف یہ ایریا ادھر باؤنڈنگ باکس نہیں آ رہی، تو اٹس مین یہ سلیکٹ نہیں ہوئے۔ تو ابھی ایک چیز کو ڈریگ کروں گا تو آٹومیٹکلی دونوں موو کریں گے۔ اب یہ نہیں میں دونوں پہ تو نہیں اپنے ماؤس کو رکھ سکتا، ایک کو ماؤس پہ کلک کروں گا کیونکہ دونوں سلیکٹ ہیں، تو مطلب یہ سمجھے دونوں رسی سے جڑے ہوئے ہیں، ایک کو میں کھینچوں گا دوسرا خود بخود وہاں سے ہلے گا۔ اب یہ دیکھیے گا ہل رہا ہے نا۔ ابھی اسی طرح میں آپ کو ایک بنا کے دکھاتا ہوں باکس، یہ اس کو میں نے ادھر رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ سیم اسی طرح میں نے ان دو پوائنٹس کو اینکر پوائنٹ کو سلیکٹ کیا، یہاں سے میں یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا، یہاں پہ آگے سلیکٹ، یہ دیکھیں ایک قسم کا باکس بن گیا ہے۔ اس کو ابھی یہ ہے وہی چیز، اب یہ دیکھیے گا یہ ادھر چیز آ گئی، یہ ادھر چیز آ گئی، یہ ادھر چیز آ گئی، یہ ہے وہ تینوں باکس، لیکن اب اس کو میں نے
چینج کر دیا. ابھی دیکھیں میں کنٹرول زی سے انڈو کر رہا ہوں اپنا باکس بنا کے. ابھی اس کو ہم چاہتے ہیں کہ فلی موو کریں, ہم ایک کلک سے ادھر ادھر اس کو لے جائیں, تو اس کو پہلے سارے کو سلیکٹ کرنا پڑے گا, پھر رائٹ کلک کر کے آپ نے یہاں سے جا کے گروپ کر دینا ہے, یا پھر کنٹرول اس کا آئی تھنک کنٹرول جی اس کا گروپ ہے. میں اس کو ایک منٹ انڈو کرتا ہوں. یہ دیکھیں ایک منٹ, ابھی اس کو سلیکٹ کر کے سارے کو کنٹرول جی کر رہا ہوں. اب دیکھیں کنٹرول جی سے گروپ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں اس طرح, یہ ابھی اس کو میں چھوٹا کرنے لگا ہوں. کنٹرول سوری پہلے سلیکشن ٹول یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے وی سے. اس کو ابھی میں شفٹ اور آر کے ساتھ بالکل چھوٹا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں پہ. ابھی آلٹ سے اس کی میں کاپی لینے لگا ہوں, آلٹ پریس کر کے ڈریگ کر کے یہاں سے لے آتے ہیں, سوری اوکے یہاں پہ لے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب بھی کنٹرول اسی طرح اس کو سلیکٹ رکھنے دے رہے ہیں. اگر آپ کو اس کو ان سلیکٹ کر دیں گے تو پھر فائدہ نہیں, یہاں پہ سلیکٹ کر دیں گے, کیونکہ ابھی ہم نے کام کون سا کیا, صرف اس کی کاپی لیا. ابھی کنٹرول ہم ڈی کریں گے تو یہ ڈپلیکیٹ کرتا جائے گا ہمارے ورک کو, جو ہمارا پریویس سٹیپ تھا اس کو یہ ڈپلیکیٹ کرتا رہے گا. کنٹرول میں ڈی کروں گا, یہ دیکھیں خود بخود یہ ڈپلیکیٹ کرتا رہا ہے نا اس طرح. ابھی اس کو اب اس نے مطلب کتنے سارے باکس بنا دیے. ابھی ساروں کو میں سلیکٹ کر لوں گا یہاں سے, یہاں سے میں اس کی کاپی لے لوں گا یہاں پہ, یہ یہاں پہ, ٹھیک ہے. سوری آلٹ میں نے پریس نہیں کیا تھا, یہاں سے اس کی میں کاپی لوں گا یہاں پہ. اب ٹھیک ہے اس کی طرح. اب اس طرح پھر ہم کنٹرول ڈی کریں گے نا, یہ اسی ڈائریکشن میں جس ڈائریکشن میں ہم نے اس کو کاپی کیا ہے, تو اسی ڈائریکشن میں مزید ڈپلیکیٹ کرتا رہے گا کنٹرول ڈی سے. میں کنٹرول پریس کر کے ڈی پریس کرتا رہوں گا. کنٹرول میں نے پریس کیا ہوا, ابھی میں ڈی پہ اپنی فنگر کو کلک کرتا رہوں گا, یہ مزید آپ میں اس طرح بنا کے دکھاتا رہے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ہم میں نے کنٹرول زی کر لیا انڈو کرنے کے لیے, یہ آپ کو ایک سمجھانے کے لیے. اور دوسرا مین چیز, ابھی میں دوبارہ سے اس کو سوری کنٹرول آر سے ہم سوری کنٹرول شفٹ اور زی سے ہم ریڈو کر سکتے ہیں. کنٹرول زی سے تو ہم انڈو کیا ہے نا, اور کنٹرول شفٹ سے ہم مزید ریڈو کر سکتے ہیں جو ہمارے پریویس ورک تھا. ہم کہتے ہیں نہیں ہم مزید اس کو یار کنٹرول انڈو کر بیٹھے, ہم پیچھے والا ورک ہمیں چاہیے, تو کنٹرول پلس شفٹ پلس زی سے ہم اس اپنے ورک کو پیچھے جا سکتے ہیں جو میں نے اتنے تک بنائے تھے. ہاں اب اس پہ ایک اہم بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے, یہ ہم آپ کو بالکل وائٹ سا ایک آرٹ بورڈ نظر آ رہا ہے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے کریٹ کر کے دکھایا ہے. مزید آرٹ بورڈ بھی ہم کریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ جو ہم ایڈوب السٹریٹر پہ کام کرتے ہیں وہ صرف آرٹ بورڈ پہ کرتے ہیں. تو جب آپ ہم کچھ چیز سیو کریں گے تو وہ صرف آرٹ بورڈ میں ہی جو چیز بنی ہوئی ہوگی وہی سیو ہوگی. اس کے بعد جو باہر آئے گی چیز آرٹ بورڈ سے وہ سیو نہیں ہوگی. اب یہ چیز جو باکس آرٹ بورڈ سے باہر آئے ہوئے ہیں یہ اس طرح سیو نہیں ہونا, یہ یہاں سے بالکل یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہاں سے, یہ صرف اتنے تک سیو ہوگا. اس آرٹ بورڈ کے اندر جو چیز ہوگی, یہ باہر والی چیز سیو نہیں ہوگی. تو یہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے, جو آپ کام کرتے رہیں تو ساتھ صرف آرٹ بورڈ کے اندر کرتے رہیں, اور ساتھ جو بھی چیز آپ بناتے رہیں اس کو کنٹرول ایس سے اس کو سیو کرتے رہیں. خدا نہ خواستہ آپ کو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے سم تھنگ میک ایشو, مطلب آپ کی فائل کرپٹ ہو سکتی ہے, آپ کا لیپ ٹاپ بالکل آف ہو سکتا ہے, تو پھر یہ آپ کی فائل بالکل اڑ جائے گی, آپ کا مطلب ساری محنت ختم ہو جائے گی. تو آپ نے پراپرلی ساتھ ساتھ اس کو سیو کرتے رہنا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ڈائریکٹ سلیکشن ٹول اور سلیکشن ٹول, یہ آج کی ہماری کلاس کی یہ پہلی تھی. اسی طرح میں نے آپ کو یہ چیزیں بنانا سکھائی ہیں. مزید آپ کو میں آگے پوسٹر وغیرہ بنانا سکھاؤں گا, 2-3 ٹولز ہم کر جائیں گے. اس کے بعد میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیا کیا چیز ہم نے مطلب فار ایگزامپل آپ کو میں پوسٹر بنانا سکھاؤں گا 2-3 ٹول, کیونکہ ایک پوسٹر وغیرہ 2-3 ٹول سے امید ہے وہ ہو جاتا ہے, بن جاتا ہے. تو میں ساتھ ساتھ آپ کو وہ چیز بھی بنانا سکھاتا رہوں گا. یار آج کل کتنا آسان سسٹم ہو گیا کہ آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ سب کچھ ملنے جا رہی ہیں, آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ بات یہ ہے کہ آپ سیکھنے کی کوشش کریں, تو کیونکہ بجائے آپ کورس کرنے کے فیسیں دیں تو آپ کو یہاں پہ ہم پراپرلی سکھا رہے ہیں. صرف 2 ٹول ہی آج میں نے بتایا, اور آج آپ لوگوں کا جو ورک ہے جو کام ہے وہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اب کوئی مجھے شیپس بنا سکتے ہیں, جس طرح میں نے آج باکس بنایا ہے, تو اسی طرح آپ نے مزید کچھ چیزیں اس طرح
سلیکشن اور ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے مجھے بتا کے دکھانا ہے. بے شک ٹائپنگ اس میں ٹائپ کر لیں، اس کو ڈریکٹ کر لیں، چھوٹا بڑا کر لیں، اس کے فونٹس چینج کر لیں، کوئی باکس بنا کے اس کو مزید چیزیں بنا لیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ کچھ نہ کچھ کر کے اس کو مجھے نا دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں ویسے رینڈملی ادھر سے آپ لوگوں کو چیز دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کام کریں گے تو تبھی نا آپ کو چیزیں آئیں گی. ادروائز اس طرح پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کام نہ کریں اور پھر چیز نہ ہو. تو انشاءاللہ آج میں آپ کو مزید نیکسٹ ٹول جو ہمارے ہوں گے وہ میں آپ کو سکھاؤں گا. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹول ہوں گے وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتا دوں گا. اب تک کے لیے اللہ حافظ، اور امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور کینڈی اسے سبسکرائب بھی کر دیں ہمارے چینل کو. ابھی نئے چینل ہے، ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے. تو جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں.